بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کی جس سورہ پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ ہے سورہ الکوثر۔ الکوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ الکوثر سے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک تو حوض کوثر جو سدرۃ المنتہا، جنت میں ایک پیڑ ہے سدرۃ المنتہا جس میں سے 4 ندیاں بہتی ہیں، اس میں سے ایک کا نام ہے الکوثر۔ اور اس کوثر کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ ہمارے نبی اپنے جو لوگ آخرت کے بعد جنت میں شامل ہوں گے اسے ہمارے نبی اس سے پانی پلائیں گے۔ لیکن دوسرا مطلب جو ہے اس میں صرف الکوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ قرآن شریف میں جو آیات ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو نکل کے آتا وہ یہ ہے کہ انا بے شک آتینا کا عطا کیا ہے ہم نے آپ کو الکوثر بہت زیادہ، انا آتینا کا الکوثر فصلی، اس لیے نماز پڑھیں، فصلی لربک اپنے رب کے لیے، فصلی لربک وانحر اور قربانی دیں۔ قربانی کئی طرح کی ہوتی ہیں، قربانی اپنے وقت کی، اپنے علم کی، اپنی کوششوں کی، آپ جو محنت کرتے ہیں دین کو سمجھنے سمجھانے میں اور بہترین کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، جو اچھے کام کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں، تو یہ جو ہے وہ ہے فصلی لربک وانحر، قربانی دینا۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک شانئک ہم نے ہٹا دیا ہے آپ کے دشمنوں کو، یا جر کٹا کر دیا ہے آپ کے دشمنوں کو، بیکار کر دیا ہے، اس کے جو بیس ہے اس کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا ہے۔ انا شانئک هو الابتر، جو کہ آپ سے کمزور ہے، آپ سے کٹا ہوا ہے، آپ کو اس سے خوف رکھنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ انا شانئک هو الابتر، سیدھا مطلب یہ ہے کہ بے شک آپ کے دشمن کو ہم نے دور کر دیا ہے آپ سے۔ اس لیے اللہ کی ان آیاتوں کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت زیادہ دیا۔ بہت زیادہ کا مطلب دھن دولت یا بہت بڑی جاگیر یا بہت سلطنت نہیں دی، بلکہ علم کے خزانوں میں سے بہت زیادہ علم عطا کیا۔ 23 سال کی زندگی میں ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن شریف وحی کے ذریعے دی، ان کے دل میں اتار دی، اور وہی چیز آج ہمارے سامنے ہے قرآن کی شکل میں، جسے ہمیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، جس میں ہر لفظ میں، ہر آیات میں بہت زیادہ علم چھپا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ ہمارے رب نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انا آتینا کا الکوثر، اس لیے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانیاں دیں، اور بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ جر کٹا ہے، اس کا کوئی بیس نہیں ہے، آپ کو اس سے فکر اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امید ہے آپ کو اس سورہ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ بے شک آپ لوگ قرآن شریف پر تدبر کرنا سیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اس میں بہت زیادہ علم چھپا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔